ذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا واعبدوا الله اور بندگی کرو اللہ کی ولا تشركوا به شيئا اور شریک نہ کرو اس کا کسی کو وبالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو وبذی القربی اور قرابت والوں کے ساتھ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ والیتامی اور یتیموں کے ساتھ والمساکین اور فقیروں کے ساتھ والجار ذی القربی اور ہمسایہ قریب کا والجار الجنوبی اور پڑوسی اجنبی والصاحب بالجنب اور نیکی کرو پاس بیٹھنے والے کے ساتھ وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ وما ملکت ایمانکم اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام اور باندیوں کے ساتھ ان اللہ لا یحب بے شک اللہ پسند نہیں کرتا من کان مختالا فخورا جو کہ اترانے والا ہو بڑائی کرنے والا ہو الذین یبخلون ویأمرون الناس وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں لوگوں کو فضل سے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور چھپاتے ہیں جو ان کو دیا اللہ نے اپنے فضل سے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور نہ قیامت کے دن پر وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا اور جس کا ساتھی ہوا شیطان تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے بہت سارے حقوق بیان کیے تھے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق بیان کیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کا انتقال ہو جائے قصص اور تمام کی تمام کس طرح وراثت تقسیم ہوگی وہ حقوق بیان کیے، کس کو کتنا ملے گا۔ اس کے بعد پھر یتیموں کے اور مسکینوں کے حقوق بیان کیے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا عورت کے اوپر، یہ تمام کے تمام حقوق بیان کیے۔ اور اس کے بعد اگر عورت بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کیسے کرنی چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اصل چیز کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور وہ اصل چیز کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ کہ اللہ کی عبادت کی جائے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور نہ اس کے ساتھ میں کسی کو شریک کیا جائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندگی کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں میں نے ہی تم کو پیدا کیا ہے، میں ہی تمہارا خالق ہوں، تو تم میرے ساتھ میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی کہا کہ ایمان والوں کی صفات یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو تمام کی تمام دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، تمام کے تمام انسان اس بات پر وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا جو خالق ہے جو کہ واجب الوجود ہے، جو کہ پیدا کرنے والا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب ہر آدمی اس کو الگ الگ نام سے جو ہے جانتا ہے، لیکن جو اس کو مان رہا ہے اور اللہ کی عبادت خالصتاً کر رہا ہے وہ ایمان والا ہے، مومن ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ تو اللہ نے تمام کے تمام لوگوں کو کہا کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو، خالص اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اس کے ساتھ میں شریک نہ کرو، نہ تو اس کی صفات میں اور نہ اس کی ذات میں۔ ذات میں شریک کرنا تو یہ ہے کہ بندہ کسی اور کی پرستش میں لگ جائے اور کسی کو اور کو معبود اور مشکل کشا ماننے لگے، کسی اور کو خالق تصور کرنے لگے، یہ تو اللہ کی ذات میں شریک ہے۔ اور اللہ کی صفات میں جیسا اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو عہدے دے رہے ہیں،
پوری دنیا کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کی حاجتوں کو پوری کرتا ہے اور اللہ ہی ہر جگہ موجود ہے اور کوئی دوسری ذات ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے تو نہ تو اللہ کی ذات میں شریک کیا جائے اور نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کیا جائے اس لیے اللہ نے کہا کہ خالصتاً صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور دوسرے کو بھی شیعہ اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اب بندہ تین طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ تو زبانی عبادت کرتا ہے، اللہ کی تسبیح تحمید اور تحلیل بیان کرتا ہے، یعنی اللہ کی تعریف اور اس کی توصیف بیان کرتا ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھ کر ہو، قرآن کریم کی آیت کو تلاوت کر کے ہو یا درود و اذکار پڑھ کر کے ہو، تو زبان سے بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کسی غیر اللہ کا نام نہیں لیتا۔ دوسرے بدنی عبادت کہ بندہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، وقت آنے پر زکات، وقت آنے پر جو ہے نماز پڑھتا ہے، وقت آنے پر جو ہے بندہ روزہ رکھتا ہے اور وقت آنے پر جو ہے بندہ حج کر لیتا ہے، یہ بندے کی بدنی عبادت ہے۔ اور ایک ہوتی ہے بندے کی مالی عبادت، یعنی اللہ کی راہ میں جیسے ہی اللہ نے حکم کیا کہ تم خرچ کرو، چاہے وہ زکات کے ذریعے سے ہو، صدقات و فطرات و خیرات کو صدقہ کرنے پر ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو تین طریقے سے معبود کی عبادت کی جاتی ہے، زبانی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانی بھی عبادت کرتے ہیں، مالی بھی عبادت کرتے ہیں اور زبانی بھی عبادت کرتے ہیں اور اس کا اقرار ہر نماز میں بھی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات للہ کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، والطیبات اور ہم اپنے مالوں کو جو پاکیزگی عطا کرتے ہیں، اپنے مالوں کو جو پاکیزہ بناتے ہیں وہ اپنے مالوں کی زکات ادا کر کے بناتے ہیں، اور التحیات للہ ہم اللہ کی پاکیزگی، تو اللہ کی پاکیزگی بندہ زبان سے ادا کرتا ہے، تو ہم یہ تینوں طریقے سے عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو نہ اپنی بندگی میں ذرہ برابر شرک گوارا ہے، نہ ذات میں اور نہ صفات میں۔ حدیث میں اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک تو بندہ شرک جلی کرتا ہے اور ایک ہوتا ہے شرک خفی۔ شرک جلی تو یہ ہے کہ اللہ کے ذات اور صفات میں بندہ شریک ٹھہرا دے، اور شرک خفی ہے کہ بندہ عبادت تو کرے لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ میں ریاکاری کے لیے کوئی عبادت کرے، اس کو کہتے ہیں شرک خفی۔ جیسا کہ کوئی بندہ نماز پڑھے اور لمبی نماز پڑھے اس طور پر کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے، بندہ صدقات دے رہا ہے، بندہ خیرات کر رہا ہے، لیکن دکھاوے کے طور پر دے رہا ہے تاکہ لوگ مجھے سخی کہنے لگیں اور تاکہ مجھے لوگ یہ کہنے لگیں یہ بندہ تو لوگوں کی بڑی خدمت کرتا ہے اور لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اگر بندے کے دماغ میں یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ ریاکاری کر رہا ہے تو یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے دکھاوے کے لیے عبادت کی، تو جس کو دکھانے کے لیے اس نے عبادت کی، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، چاہے زبانی عبادت ہو اور چاہے مالی عبادت ہو، تو اگر کسی کو دکھانے کے لیے اس بندے نے عبادت کی، کل قیامت میں اللہ کے پاس آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہیں گے تو نے جس کے دکھانے کے لیے عبادت کی تھی، جاؤ اس سے اس کا صلہ مانگو، اس سے اس کا بدلہ مانگو، میرے پاس کیوں آئے اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بندہ نہ تو اللہ کی ذات میں شریک کرے، نہ اللہ کی صفات میں شریک کرے، اور نہ بندہ شرک کے ذریعے سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شرک خفی سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اپنا حقوق گنوانے کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ میں نیکی کرو، حسن سلوک کرو، یعنی سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کے محتاج وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا عدم سے وجود میں آنا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، وہ جو سبب بنے ہیں وہ تمہارے ماں باپ بنے ہیں، تو سب سے زیادہ حقدار خدمت کے، یا سب سے زیادہ حقدار نیکی کے بتائیں۔ آپ لوگ بہت سارے علماء سے، اللہ والوں سے سنتے بھی رہتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے
کہ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جس کے ماں باپ ناراض اللہ اس سے ناراض۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جس کے ماں باپ راضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی۔ یہ بہت بڑی بات اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آج کل ہم خالق کو راضی کرنے پر لگے ہیں، لیکن ماں باپ کو ناراض کر کے لگے ہوئے ہیں، ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، اور ماں باپ کو ستانے کا عذاب اور ماں باپ کو تکلیف دینے کا عذاب بندہ دنیا کے اندر بھی بھگتتا ہے اور آخرت میں بھی بھگتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی سے برکت کو چھین لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں کمی کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ ماں باپ کو ستانی کرنا، آج کل بہت لوگ پریشان ہیں، بہت لوگ پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ جس نے والدین کی خدمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مال اور اولاد میں بڑھوتری عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی خدمت کرنے پر، ماں باپ کی خدمت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرمائے۔ آج جب بندہ روزی کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس کی وجوہات، بہت ساری وجوہات میں سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم یہ تلاش کریں کہ ہمارے ماں باپ کو ناراض نہیں ہے، کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کیا ہوگا۔ آج کل تو اللہ معاف کرے، اولاد کو لے کر ماں باپ بڑی تکلیف میں بھی ہے۔ خیر وہ بات دوسری چلی جائیں گے، والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق، یہ گزشتہ آیات سورہ بقرہ میں آ بھی گیا ہے کہ ماں باپ کے اولاد پر 8 حقوق بنتے ہیں۔ ماں باپ اگر 8 حقوق کو پورا کریں، کوئی وجہ نہیں کہ اولاد نافرمانی کرے۔ ماشاء اللہ نے مقدری میں لکھا ہے، اس کو کوئی ٹائم نہیں سکتا۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان کو قبول کر رہا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی نا، وہ تو اللہ کی مرضی جس کو چاہے دے۔ بچہ جس کا جی چاہے ایمان قبول کرے، جس کا چاہے جی چاہے کفر قبول کرے۔ تو اگر بندہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، صبغۃ اللہ کے تحت سورۃ البقرہ میں 8 حقوق پورے میں نے گنوائے تھے، تو وہاں پر آئے تھے ان میں سے سب سے پہلے بچے کا نام اچھا رکھے، اس کی پرورش اچھی کرے، اس کو اچھی تعلیم دے، وقت آنے پر اس کا صحیح اچھی جگہ مناسب جگہ دے کر اس کا رشتہ کر دے۔ یہ تمام کے تمام حقوق کے والدین سے تعلق رکھتے ہیں کہ والدین حقوق کو پورا ادا کریں۔ آج کل کوتاہی اس میں برتی جاتی ہے تو پھر اولاد کی طرف سے بھی ستایا جاتا ہے۔ خیر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا۔ پھر کہا کس کا؟ کہا تمہاری ماں کا۔ پھر کہا کس کا؟ کہا تمہاری ماں کا۔ پھر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ پھر کس کا؟ چوتھی مرتبہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، اور والدین جو جنت کا دروازہ ہے، یہ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واضح حدیث ہے جو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، اور بس ہمارے کانوں میں ادھر کو سنائی جاتی ہے اور ادھر کو ہمارے کانوں سے نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت گزار بنائے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ اپنے والدین کو اف بھی مت کہنا، اف بھی مت کرنا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت ساری باتوں کی نصیحت کی۔ من جملہ ان تمام نصیحتوں میں سے ایک نصیحت اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کی کہ اے معاذ، اللہ کے ساتھ میں شریک نہ کرنا، اگر اسے تجھے جلا دیا جائے اور اگر اسے تجھے قتل کر دیا جائے، اور ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، اگر وہ تجھے حکم کرے کہ اپنے مال اور دولت اور اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو جانا تو تو الگ ہو جانا۔ آپ اندازہ لگائیں حضور علیہ السلام کا فرمان کس قدر سخت ہے کہ والدین اگر اس بات کا بھی حکم کرے، یہ وعید کے طور پر ہے تاکہ بندہ والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کو کہا کہ ان کے ساتھ میں نیکی کرے، اور ماں باپ حسن سلوک کے زیادہ تر موقعات بڑھاپے میں ہوتے ہیں کہ ان کی خوب خدمت انجام دے اور ان کی خوب خدمت کرے، اور خوب خدمت کر کے اس کو جنت اپنے لیے پکی کرا دے۔ بندہ خوب خدمت کرے،
تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں یعنی رشتہ داروں کے ساتھ میں نیکی کرے اور بھلائی کرے، وَالْيَتَامَى، چوتھے نمبر پر یتیموں کے ساتھ میں نیکی کرے، وَالْمَسَاكِينَ، اور فقیروں کے ساتھ۔ یتیم کس کہتے ہیں؟ جس کے والدین نابالغی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے کوئی، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں یتیم کے تعلق سے بڑی بات بہت ساری آیتوں کے دن پیچھے جا چکا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جس بندے نے شفقت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نہیں کہ اس بندے کی نامہ اعمال میں۔ تو یتیم کا بڑا ثواب۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ میں نیک شروع کرے، رشتہ داروں کے ساتھ میں اس نے شروع کرے۔ آج کل یہ جو 8 باتیں جو یہاں حقوق آ رہے ہیں، ان باتوں میں بڑی لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ اگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اسلام کی طرف سے جو یہاں پر حقوق بتائے جا رہے ہیں، اگر مسلمان ان کو زندہ کر لے تو کوئی وجہ نہیں کہ دنیا کے اندر فتنہ فساد ہو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ میں اس نے شروع کرے، اچھا معاملہ کرے، ان کے ساتھ میں بنا کر کے رکھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے رشتہ دار تمہارے سے قطع تعلق بھی کریں پھر بھی تم ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ میں بنا کر کے رکھو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ میں نیکی کرو، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مساکین فقیروں کے ساتھ۔ یعنی فقیر کہتے ہیں اس آدمی کو جو اپنی ضرورت سے زائد اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، نہ وہ صدقہ دے سکتا ہو، نہ وہ خیرات دے سکتا ہو، نہ وہ فطرہ دے سکتا ہو، نہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہو، ایسے آدمی کو شریعت میں فقیر کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی اس نے شروع کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا تو آپ اپنے عزیز اقارب پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو اور مسکینوں پر خرچ کرو۔ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے یہ بات کہ وہ بندہ خود تو کھانا پیٹ پر کر کے کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا سکے، جائز ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں اس کو شروع کرے۔ آج کل لوگوں کی عجیب و غریب عادت بن گئی ہے، معلوم ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رشتہ دار کیسا ہے۔ یہ بڑے بہت سارے اور مرتبہ مسائل لوگ پوچھتے ہیں، پتہ ہے کہ میرا رشتہ دار زکوٰۃ کا ضرورت مند نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، اس کے پاس سونا تو ہے لیکن وہ بیچے گا نہیں، لیکن حالات بھی اس کی بڑی کنڈیشن میں ہے، بڑے خراب حالات میں۔ اب بندہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو پھر بھی زکوٰۃ دے رہا ہے، یا پھر بھی اس کو جو ہے فطرہ دے رہا ہے، یہ درست ہے اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، اس کو فطرہ نہیں لگے گی، اور مسئلہ پوچھ رہے کہ آپ نے فلاں رشتہ دار کو زکوٰۃ دے دو، اپنی بہن کو رشتہ دار دے دو، اپنی پھوپھو کو زکوٰۃ دے دو۔ اللہ کے بندے تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کی مدد کرنا تمہارے لیے زکوٰۃ فطرات سے بھی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے آپ ان کی مدد کرو، اس کے علاوہ بھی کرو۔ آج کل لوگ اپنے رشتہ دار کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ اگر کوئی غریب بیچارہ رشتہ دار ہوتا ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے، وہاں پر بھی دینے سے پہلے مسئلے پوچھے جاتے ہیں میری فلاں بیمار ہے، اس کو زکوٰۃ لگ جائے، تو خدا کے بندے یہ موقع تھا کہ تو اس کے اوپر خرچ کر دے۔ شادی میں نام دکھانے کے لیے بندہ تو خود پیسے لکھوا کر کے آ رہا ہے، 2100 ہماری طرف سے لکھو، لیکن کوئی آدمی اسپتال میں جا کر اپنے عزیز رشتہ دار کو جیب میں سے نکال کے یہ نہیں کہتا لو آپ کو ضرورت اس وقت میں پڑی ہوگی کہ آپ میری طرف سے دو۔ عجیب و غریب لوگوں کی حالت بنی ہے، یہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ رشتہ دار اسپتال میں پڑا ہوا ہے، اب پوچھے جا رہے ہیں کہ زکوٰۃ لگ جائے، لیکن زکوٰۃ کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ اس کی موقع ہے اس کی مدد کرنے کا، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ مدد کرو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کی، وَالْمَسَاكِینَ، اور مساکین کی۔ اگر اہل اسلام تمام کے تمام اس بات کو سوچتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ دنیا کے اندر ضرور اور فکر مسلمانوں کے طرف سے یہ پیٹ کی آگ بندے کی نہیں بجھتی ہے، اور جب بندے کے اوپر تندرستی آ جاتی ہے تو بندہ پھر چوری بھی کرتا ہے اور ڈاکہ دھڑی بھی کرتا ہے۔ مجبوری بندے کو جانے کیا کیا کرا ہے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ہمسایہ قریب کا، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور ہمسایہ اجنبی، یعنی جو تمہارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ میں بھی نیکی کرو، چاہے وہ دور کے ہوں چاہے وہ قریب کے ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑوسیوں کے بارے میں پوچھا کہ پڑوسی کہاں تک ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 40 مکان تک۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی میں نے کچھ
بنایا مثال کے طور پر سبزی وغیرہ سالن بنایا تو میں 40 گھروں تک کیسے پہنچاؤں گی؟ تو کوئی تحفہ بھیجنا چاہوں تو کیسے بھیجوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زیادہ قریب ہو تمہارے دروازے کے اس کے ساتھ میں زیادہ تم اس سے شروع کرو۔ اور پھر فرمایا والجار الجنوبی، ایک ہمسایہ قریب کا ہوتا ہے، اس کی کئی علماء نے تشریح بیان کی۔ ہمسایہ قریب کا یعنی تمہارے خاندان کا بھی ہے اور تمہارا پڑوسی بھی ہے، تو دونوں کو وابستہ ہو گئے۔ ہمسایہ قریب کا کہ وہ تمہارا جو وہ تمہارے برابر میں بھی ہے لیکن اہل ایمان ہے، غیر مسلم نہیں ہے۔ ہمسایہ بعید کا یعنی ہمسایہ اجنبی، اہل ایمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے لیکن ہے تمہارا پڑوسی، تو تمہیں اس کے ساتھ میں بھی اس سے سلوک کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ والجار الجنوبی، کہ ہمسایہ چاہے اجنبی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ میں بھی اس نے سلوک کرو۔ حضور علیہ السلام کیا ہو رہا ہے؟ سارے سے کیا ہو رہا ہے؟ جی برکتیں دیکھ رہا ہوں، تفسیر کر رہا ہوں، قرآن ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ تعلیم ہو متوجہ ہو کر سنے، آدمی کا دھیان ہمارا جو ہے، آدمی توجہ دے کتاب کی طرف یا سننے والے جو بتا رہے ہیں، میری بات کو نہ سنو، اللہ کے قرآن کی بات کر رہا ہوں اس کو سنو، نہیں کہہ رہا کہ تم مجھے سنو، کم سے کم اللہ کے قرآن کی بات کر رہا ہوں اس کو سنو۔ ہمسایہ قریب کا ہو یا ہمسایہ بعید کا ہو، اور کوئی بھی اس کے ساتھ میں نیکی کا سلوک کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، چاہے وہ غیر مسلم کی نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد مجھے اتنی تاکید کرتے تھے، پڑوسی کے بارے میں اتنا حکم کرتے تھے کہ مجھے ہی محسوس ہونے لگا کہ شاید جو ہے پڑوسی میراث میں شریک نہ ہو۔ اب نادر یعنی اتنا تاکید سے ان کے حقوق کا خیال رکھنے کا اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام تلقین کیا کرتے تھے۔ اب پڑوسیوں کے حقوق بڑھے، اس لیے ہر اعتبار سے اپنے پڑوسی کو بندی کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ آج کل اللہ معاف کرے اہل اسلام کے اندر یہ سب سے زیادہ بڑی بیماری لگ گئی کہ بس پڑوسی تنگ ہو جائے اور بس کسی وجہ سے یہاں سے نکل جائے، کسی کا مکان ہتھیارہ ہو تو پڑوسی کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس قدر شرارت کرتے ہیں، الامان والافیل، اب تو جادو توڑ کے تک مسلمان کرا پڑوسی کے اوپر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ والصاحب بالجنب، وہ بعید دور کا ہو یا قریب کا، وابن السبیل اور مسافر کے، والصاحب بالجنب اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ نیکی کرو۔ پاس بیٹھنے والے سے مراد آپ کا وہ گاڑی کا ہم سفر ہو سکتا ہے، پاس بیٹھنے میں ہم سفر ہو سکتا ہے، اس لیے علماء نے آداب میں سے بیان کیا دو آدمی بیٹھے ہوئے ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جمعے کی نماز ہو رہی ہو، آپ بعد میں تشریف لائے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں آگے جگہ خالی ہے تو آپ آگے لوگوں کو پھلانتے ہوئے جاؤ اور آگے جا کر کے جماعت میں شریک ہو، یہ بڑی بری حرکت ہوتی ہے، نامناسب حرکت ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ بندہ اس طرح پھلانتا ہو جائے۔ اور والصاحب بالجنب، پاس بیٹھنے والے کا حق یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی بندہ آتے ہوئے دکھے کہ وہ آ رہا ہے، اپنے بھائی کے لیے جگہ بنا لو ذرا سا، اس کے لیے حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ آنے والے کے لیے بندہ جو ہے جگہ بناتا ہے۔ والصاحب بالجنب، ایک واقعہ صوف کے علاقے کا بڑا عجیب و غریب ہے۔ دو آدمی ٹرین میں سفر کر رہے تھے، بزرگ آدمی تھے، اہل ایمان تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک گاڑی کے اندر جو ہے ایک مرد اور ایک عورت چڑھے، ان کے حالات سے لگ رہا تھا بڑے غمزدہ تھے اور بڑی خستہ حالت میں وہ لوگ تھے لیکن تھے غیر مسلم۔ جب وہ بس کے اندر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا صبح کا وقت تھا، سویرے کا، تو اسکول کے بچے چڑھے ہوئے تھے تو ان کو سیٹ نہ ملی، اور عورت جو اس بندے کے ساتھ میں تھی وہ حمل سے تھی اور درد سے اس عورت کو ہو رہا تھا۔ جب وہ دونوں بس کے اندر، یہ بہت میڈیا میں بھی چلا ہے اور اخبارات کی فرنٹ پیج پر یہ سرخی بھی چھپی اور بڑے اس سے چلا ہے۔ تو جب وہ دونوں اس میں سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد انہوں نے سیٹ تلاش کرنا چاہی لیکن ان کو سیٹ نہ ملی۔ عورت کو درد سے ہو رہا تھا، بڑی برداشت کر رہی تھی اور ان کو کسی سرکاری اسپتال تک جانا تھا۔ جب وہ بس کے اندر سوار ہوئے، سیٹ نہ ملی تو ایک مسلمان بزرگ اٹھے، انہوں نے دیکھ لیا، عورت کو بھانپ لیا کہ کس حالت میں، فوراً اس کو جگہ دی اور کہا کہ بیٹی آپ یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ وہ عورت وہاں پر بیٹھی تو جب کنڈکٹر پیسے لینے کے لیے آیا تو اس نے پیسے مانگے
تو اس بندے نے 20 روپے نکالے اور وہ 20 روپے اس کے پاس پھٹے ہوئے نوٹ تھا۔ اب جب اس نے 20 روپے نکال کر کے دیے تو دونوں کا وہ کرایہ مکمل نہیں تھا، تو کنڈکٹر نے بدتمیزی کی اور کہنے لگا کہ نیچے اترو، ایک تو چڑھے ہو اتنی تیزی سے اور سیٹ بھی تمہیں مل گئی اور پھر کرایہ پورا نہیں دے رہے۔ بڑا ڈانٹا اور ڈانٹنے کے بعد ان کو نیچے اتارنے لگا تو بڑے میاں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حالت عورت کی اچھی نہیں ہے اور ان کو نیچے اتارنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کنڈکٹر کو جیب سے پیسے نکالے اور کہا کہ آپ ہماری طرف سے ان کا کرایہ کاٹ لو اور آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ ان کو نیچے اتار لو۔ نیچے اترتے ہوئے ان بزرگوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے جب وہ بندہ نیچے اترنے لگا اسپتال آنے کے بعد انہوں نے کچھ رقم اپنی جیب سے نکالی اور اس کی جیب میں ڈالی۔ یہ دونوں میاں بیوی چلے گئے اسپتال میں۔ اسپتال میں جانے کے بعد اللہ کی شان کے کوئی لڑکا پیدا ہوا۔ لڑکا پیدا ہونے کے بعد اب یہ دونوں مرد اور عورت جو ہے وہیں باہر پارک میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور وہ مرد جو ہے اپنی عورت سے یوں کہنے لگا کہ تم نے کل دیکھا نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہ تم نے دیکھا کہ بس کے اندر کتنے ہمارے مذہب کے ماننے والے لوگ موجود تھے لیکن کسی نے ہمیں سیٹ نہیں دی، اور وہ کنڈکٹر نے ہمارے ساتھ میں کس قدر بدتمیزی کی، ہمارے پاس جبکہ کرایہ بھی نہیں تھا لیکن وہ بادشاہ آدمی داڑھی والے بزرگ وہ اٹھے اور انہوں نے ہمیں کرایہ بھی دیا اور ہمیں پیسے بھی دیے، یہ مدد کی۔ اگر ان کا مذہب یہ سکھا رہا ہے تو ہمارے مذہب کے اتنے سارے لوگ موجود ہونے کے باوجود ہماری مدد نہ کر پائے اس آڑے وقت میں، اور انہوں نے ہمارے سے کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں رکھا، کوئی امید نہیں ان کو دوبارہ ہمارے سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ میں اس نے سلوک کیا، اس لیے میں تو ان کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ بس وہ مرد اپنی عورت کو ابھی بتا ہی رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے پوری رات اس واقعے کو دیکھ کر نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آئی۔ اس عورت نے کہا کہ تم ابھی تک سوچ رہے ہو اور میں تو جیسے ہی میرے اللہ مجھے ولادت کا وقت قریب آیا اور بچہ پیدا ہوا میں نے فوراً قبول کر لیا تھا کہ رب جس مذہب کے لوگ ماننے والے موجود ہیں اس مذہب کو قبول کرو، تم تو ابھی انتظار کر رہے ہو۔ دونوں اٹھے اسپتال سے نکلے، کسی بزرگ کے پاس گئے اور کلمہ پڑھا مسلمان ہو۔ وہ صاحب بالنبی، پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ بندہ نیکی کرے۔ مسافر کے آداب میں سے لکھا پاس بیٹھنے والا سفر میں تمہارے اجنبی ہو اس سے کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے اس کو تکلیف ہو۔ اور آج کے زمانے میں تو جب آپ سفر کریں ٹرین کا یا سفر کا یا کسی بھی چیز کا سفر کر رہے ہو اور برابر میں تمہارے کوئی بھی ہو تو اس کے ساتھ کوئی ایسی بات مت کرو جس سے اس کو تکلیف ہو۔ دوسرے اگر وہ اپنا سامان رکھ کے چلا جائے اس کے سامان کی حفاظت کرو۔ یہ مسافر کے آداب، بہت ساری آداب ہمارے تبلیغی جماعت میں بھی سکھائے جاتے ہیں، بہت سارے آداب کہ اپنے بھائی کے سامان کی حفاظت کرنی ہے، تمام کے تمام چیزیں وہاں سے وابستہ رہتی ہیں۔ تو وصائم بالنبی، پاس بیٹھنے والے کے ساتھ میں کیا کرو؟ حسن سلوک، نیکی کرو۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، ایک مسافر آدمی ہے رستے میں جا رہا تھا، سامان چوری ہو گیا، اب اس کے پاس جانے کا کرایہ نہیں، اس کو کرایہ دو، رہنے کے لیے مکان نہیں تو مکان دو، اور اس کے ساتھ میں اس نے شروع کرو، اس نے کھانا نہیں کھایا تو اس کو کھانا کھلاؤ۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام اور باندیوں کے ساتھ میں اس نے شروع کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ کو پسند نہیں آتا اترانے والا، بڑا ہی کرنے والا، اللہ کو پسند نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کس چیز پر تم اکڑ کر کے چل رہے ہو؟ اپنے مال و وجاہت کی وجہ سے یا اپنے عہدوں اور منصب کی وجہ سے یا اپنے بدنوں کی وجہ سے، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اپنے مذہب منصب عہدوں اپنے مال وجاہت کے ذریعے نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ آسمان کی بلندی کو چھو سکتے ہو۔ تم کس وجہ سے کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے، کل قیامت کے دن دائی کے دانے کے برابر بھی جس بندے کے دل میں ایمان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا، اور اگر داخل ہو بھی گیا کسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دے گا۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ مثقال ذرۃ، کہ جس کے پاس ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
اس لیے عاجزی کیوں؟ اس لیے کہ تکبر جو سب سے پہلے شیطان اور ابلیس نے کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کے سامنے زبان درازی کرنے لگا کہ انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ اللہ ایک حدیث میں کہ بڑائی اللہ کی چاندنی، اگر تم اس کو کھینچو گے تو اللہ کے ناراض بھی ہو۔ اس لیے بندہ اپنے آپ کو بڑائی سے اور تکبر سے بچائے۔ ابھی تکبر بڑائی بندے کی کہاں ختم ہوتی ہے؟ اگر بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس بندے کا آنا جانا لگا رہے اور رابطہ ذات پر ان سے رہے اور کسی اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے تو سمجھ میں آتا ہے ہاں میرے اندر بڑائی ہے یا نہیں ہے، اور پھر سمجھ میں آتا ہے کہ میرے اندر سے غرور اور تکبر نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا۔ آج کل لوگ جاتے نہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھتے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم صحیح کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، ہر غلط کو صحیح کہتے ہیں اور صحیح تو ان کا صحیح ہوتا ہی نہیں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو پسند نہیں آتا اترا کر چلنے والا اور بڑائی کرنے والا۔ الذین یبخلون الناس، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس، اور سکھلاتے ہیں لوگوں کو بخل، ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں جن کو دیا اللہ نے اپنے فضل سے، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر جمع شروع۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں 8 حقوق بیان کیے، تو ان 8 حقوق کے اوپر بندے کو خوب غور کر کے ان تمام کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اور بندگی کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ میں شریک نہ کرو کچھ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ میں نیکی کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے صبح اٹھ کر اپنے والدین کے چہرے کو خندہ پریشانی کے ساتھ میں زیارت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مبرور حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اندازہ لگا صبح اٹھ کر سویرے سویرے بندہ اپنے والدین کے چہرے کو خندہ پریشانی سے دیکھے، وبذی القربیٰ، اور قرابت والوں کے ساتھ، اور نیکی کرو تم رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور فقیروں کے ساتھ، یعنی تمہارے برابر میں یتیم رہتے ہیں، مسکین رہتے ہیں، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ، تم کو بالکل بھی خیال نہ رکھو۔ والجار ذی القربیٰ، اور ہمسایہ قریب کا، والجار الجنوبی، اور ہمسایہ اجنبی کا، اور ہمسایہ اجنبی یعنی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، یہ جس کو تم نہیں جانتے ہو وہ بھی ہو سکتا ہے، والصاحب بالجنب، اور پاس بیٹھنے والوں کو ان کے ساتھ میں بھی کیا کرو؟ نیکی کرو۔ پاس بیٹھنے میں بہت سارے آداب ہیں، کوئی باہر سے چل کے آیا اس کے لیے جگہ بنا دو، 2 آدمی پہلے سے بیٹھ رہے ہیں ان کے درمیان میں مت گھسو، جمعے کی نماز کے لیے آ رہے لوگوں کو مانتے ہوئے مت جاؤ۔ وابن السبیل، اور مسافرین کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام اور باندیوں کے ساتھ نیکی کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ کو پسند نہیں آتا اترانے والا، فخورا بڑائی کرنے والا۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو غلطی کو تعین ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو